اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانہ وتعالی عما یشرکون سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ برادران محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو عنوان ہے وہ سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اور ساتھ ہی کچھ مضمون فضائل قرآن کے اوپر بھی ہے۔ سب سے پہلے میں اس بات کی وضاحت کرتا جاؤں کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جو تمام کتابوں کی سردار اور پیشوا اور رہبر ہے۔ دنیا میں آسمانی کتابیں، سماوی کتابیں، الہامی کتابیں جتنی بھی نازل ہوئی ہیں وہ ایک طرف، اور دوسری طرف جو قرآن کا درجہ و مقام ہے وہ اعلیٰ ہے، افضل ہے، بدرجہ اولیٰ ہے۔ بد نصیبی سمجھیے، بد قسمتی سمجھیے، مسلمان جس وقت زوال میں آئے اس وقت سے لے کر آج تک قرآن مجید کے خلاف ایک منظم طریقے سے باضابطہ، باقاعدہ ایسے طریقہ کار وضع کیے گئے کہ الامان والحفیظ، قرآن کو مشکوک بنانے کے لیے، قرآن کو مبہم بنانے کے لیے قرآن کے اندر عجیب قسم کی داستانیں گھڑ کر وضع کر کے ڈالی گئیں، تفاسیر کے نام پہ، احادیث کے نام پہ، تحریر کے نام پہ، تقریر کے نام پہ، جس طرح بھی ہو سکا قرآن مجید کو مشکوک اور مبہم بنایا گیا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے دنیا کی تمام کتابوں میں شکوک شبہات تو پیدا ہو سکتے ہیں اور ہیں بھی، لیکن قرآن مجید ایک واحد کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ احکم الحاکمین نے خود لیا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور ان علینا جمعہ وقرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنی کتاب کا تحفظ کرنا اپنے لیے فرض عین بلکہ ضروری اور مناسب سمجھا ہوا ہے۔ اس لحاظ سے قرآن پاک آج تک یہ محفوظ اور آئندہ قیامت تک محفوظ ہی چلا جائے گا اور محفوظ ہی رہے گا۔ دنیا میں جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا اس وقت بھی لوگوں نے بہت سارے شکوک و شبہات پیدا کیے، آج بھی پیدا کر رہے ہیں، آئندہ بھی یورپین ممالک کے اندر بڑی تگ و دوڑ ہو رہی ہے، بڑی مصروفیات ہو رہی ہے اس کے اوپر، اور بڑا زور ہو رہا، بڑا کام ہو رہا ہے کہ اس کو شکوک و شبہات کو ابھارا جائے اور مسلمانوں کو قرآن سے متنفر، بدظن، بد اعتمادی اور بے یقینی کی فضا پیدا کی جائے۔ اس زمانے کے اندر بھی جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو رب العالمین نے ان کے سوال کا جواب دیا۔ آج بھی قرآن مجید ان کے سوالوں کا جواب دے رہا ہے اور قیامت تک دیتا رہے گا۔
آج کے دور میں تو بہت زیادہ ہی کھل کر فضا سامنے آ رہی ہے، حالات اور واقعات اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ لوگ کبھی تو قرآن کو کل عدم قرار دینے کے لیے ناسخ اور منسوخ کی بحث شروع کرتے ہیں، اور کبھی تضاد القرآن کے نام پر آوازیں آتی ہیں، کبھی ابہام، شکوک اور شبہات پیدا کر دیتے ہیں، اور کبھی کسی طرح کوئی ایسا حربہ، کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے جو اپنے بروئے کار نہ لاتے ہوں، اس کو استعمال نہ کرتے ہوں۔ تو اللہ نے ان کے شکوک کا جواب دیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ قرآن کے اندر شک کرنا یہ بھی کفر کی ایک نشانی ہے، کفر کی ایک علامت ہے۔ انسان کے ذہن میں جب شک پیدا ہوتا ہے، شکوک پیدا ہوتے ہیں، شبہات پیدا ہوتے ہیں، تو انسان متزلزل ہو جاتا ہے، اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے، اس کو ورگلا کر یہ سکھایا اور پڑھایا جاتا، پتہ نہیں کہنے والا صحیح بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں، یا یہ قرآن یہ کتاب مقدس کہی جاتی ہے، اس کے اندر یہ جو لکھا ہوا ہے یہ صحیح ہے بھی یا کہ نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ عام فضا ہموار ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے بھی قرآن مجید میں شک کرنا شروع کر دیا، کبھی تو کہتے یہ محمد کا لکھا ہوا ہے، کبھی کہتے تھے یہ محمد بن عبداللہ کی اپنی کلام ہے، کبھی کچھ کہتے تھے، کبھی کچھ کہتے تھے۔ تو اللہ نے ان کے تمام شکوک و شبہات کا، تمام سوالوں کا جواب دیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ جب شک پیدا ہوتا ہے تو انسان گمراہی کی دلدل میں اور گمراہی کے گڑھے میں گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یضل بہ کثیرا، بہت سارے لوگ ان شکوک و شبہات کو دیکھ کر، سن کر، پڑھ کر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جب انسان گمراہی کے اندر چلا جاتا ہے تو پھر ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ حق بات کہنے والوں کے مقابل میں وہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ پھر اس کا گریبان بھی پکڑتا ہے، پھر اس کی جان کا دشمن بھی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، کہ اے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، یہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے، آپ کو نہیں جھٹلاتے، آپ کی ذات کے بارے میں تو ان کو اختلاف نہیں ہے کہ آپ صادق نہیں ہیں، یا معاذ اللہ آپ امین نہیں ہیں، یا آپ قول فیصل المنصف نہیں ہیں، بلکہ آپ کی دیانت و امانت اور آپ کی صداقت کا تو یہ اعتراف کرتے اس کے معترف ہیں۔ صرف اگر ان کو دشمنی ہے تو میری آیاتوں کے ساتھ ہے، میرے قرآن کے ساتھ ہے۔ یہ قرآن دشمنی کا نتیجہ اور ثمرہ یہاں تک آیا کہ آج یہ ما یجادل فی آیات اللہ، میری آیتوں کے ساتھ یہ جھگڑتے ہیں۔ جو قرآن سناتا ہے اس کے یہ دشمن ہو جاتے ہیں، اس کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اللہ نے ان کا جواب دیا۔ پہلے تو شروع کا قرآن مجید کے اندر کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہاں بھی یہ کہا کہ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ لوگو اگر تم شک کرتے ہو اس کتاب کے بارے میں جو نازل کی ہے ہم نے اپنے بندے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہ تمہاری خامخیالی، اس میں شک شبہ نہیں ہے۔ یہ تو ایک بالکل مفصل کتاب ہے، اور یہ تفصیل اور وضاحت کرنے والی کتاب ہے، یہ کتاب حکیم ہے، کتاب مبین ہے، یہ تو اس میں شکوک نہیں ہے، بلکہ یہ شکوکوں کا، شبہات کا ازالہ کرنے والی کتاب، اور بڑی مفصل واضح کتاب ہے یہ۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ریبن، شک کرتے ہو تم، مما نزلنا، اس چیز کے بارے میں جو ہم نے نازل کی ہے، کس کے اوپر؟ علی عبدنا۔ یہاں دو جملے ذکر کیے گئے، پہلے تو کہا نزلنا، ہم نے اس کو خود نازل کیا ہے، یہ میرے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف اور ان کی تالیف نہیں ہے، نہ یہ مؤلف ہیں اور نہ یہ مصنف ہیں کتابوں کے، بلکہ یہ کتاب تو من جانب اللہ ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کلام ہے، کہ یہ کس کو کلام اللہ کہتے ہیں، ھذا کلام اللہ ہے۔ یہ تو
اس میں شکوک اور شبہات کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ کی زبان ہے، اللہ کی کلام ہے، شکوک کہاں سے آ گئے اس میں؟ دوسرا یہ بتایا کہ یہ ایک منزل من اللہ کتاب ہے، یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے کہ اس کے بارے میں انسان بدگمانی پیدا کرے کہ ہو سکتا ہے اس میں کہیں خامی رہ گئی ہو، کوئی کوتاہی رہ گئی ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آخر میں یہ جملہ بھی کہا گیا کہ جس کے اوپر نازل کیا ہے وہ عام انسانوں میں سے انسان نہیں ہے، وہ تمام انسانوں کا سردار ہے، تمام انبیاء کا سردار ہے، تمام رسولوں کا رسول ہے، تمام نبیوں کا نبی ہے، تمام پیغمبروں کا پیغمبر ہے، بلکہ پوری کائنات کے لیے ہم نے اس کو باعث رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اس لیے کہا کہ نزلنا علی عبدنا، یہ ہمارا بندہ ہے، جس کو اللہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے اور میری بندگی کرنے والا ہے، میری عبودیت کا اعتراف کرنے والا ہے اور میرے آگے عزت انکساری کا اظہار کرتا ہے، مجھے اپنا معبود، اپنے خالق اور مالک الحی القیوم تسلیم کرتا ہے، تو اس کے بارے میں تم بدگمانی پیدا کرتے ہو۔ تو قرآن مجید یہاں قرآن کا بھی حوالہ دیا اور ساتھ ساتھ سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کیا کہ جس طرح قرآن ہونے کے اعتبار سے بے مثل اور بے مثال کتاب ہے، اسی طرح میرا رسول باصیت رسول ہونے کے لحاظ سے بے مثل بے مثال رسول ہے۔ قرآن کی نظیر بھی نہیں ملتی، رسول کی بھی نظیر نہیں ملتی۔ قرآن بھی نزلنا علی عبدنا ہے اور رسول بھی من جانب اللہ ہے۔ اس نے یہ رسالت کا جو دعویٰ کیا یہ خود بخود نہیں، یہ ہمارا منتخب نمائندہ ہے، ہم نے اس کو خود پسند کیا ہے، یہ ہمارا مصطفیٰ ہے، ہمارا پسندیدہ چنا ہوا انسانوں میں سے ایک انسان ہے۔ اس کو عبد کہا ہے، بندہ کہا ہے۔ اگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کا انکار کر دیا جائے تو دین کے کافی حصے کا پھر آپ کو انکار کرنا پڑے گا۔ بعض لوگ شکوک پیدا کرتے ہیں، نہیں جی یہ تو اللہ کا جز ہیں، کوئی کہتا ہے نور من نور اللہ ہیں، کوئی کہتا ہے اللہ میں سے نکلے ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے اللہ نے اپنے میں سے ان کو جدا کیا ہے، کبھی کچھ کہا جاتا ہے کبھی کچھ کہا جاتا ہے، مختلف طریقوں سے، مختلف حربوں سے، مختلف آوازوں سے اصل مسئلے کو متنازع بنایا جاتا ہے۔ یہاں نبوت بھی متنازع بن جاتی ہے اور مقام عبدیت جو ہے یہ بھی متنازع بن جاتی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ اعلیٰ عبدنا ہے، یہ ہمارا بندہ ہے۔ اگر آپ کی عبدیت کا انکار کیا جائے تو آپ کی 11 ازواج مطہرات کا بھی انکار کرنا پڑے گا، آپ کے 4 بیٹوں کا بھی انکار کرنا پڑے گا، آپ کے 4 صاحبزادیوں کا بھی انکار کرنا پڑے گا، آپ کے کھانے پینے سونے جاگنے چلنے پھرنے کا بھی انکار کرنا پڑے گا، آپ کی ضروریات زندگی کے ہر شعبے کا پھر انکار کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ انسان ہوگا تو کھائے گا بھی، پیے گا بھی، سوئے گا بھی، جاگے گا بھی، بیویاں بھی ہوں گی، شادی بھی کرے گا، نکاح بھی کرے گا، زندگی اور موت کے تمام مراحل سے اس کے گزرنا پڑے گا۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں گی تو پھر تو سمجھ میں آ سکتی ہے بات، لیکن یہ چیزیں ساری واضح موجود ہیں تو اس لحاظ سے ماننا پڑے گا کہ یہ آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے مکرم ہیں، اللہ کے محترم ہیں۔ ان جیسا کائنات میں نہ کوئی پہلے آیا ہے، نہ آ سکتا ہے اور نہ آئندہ آ سکے گا۔ آخر میں ان لوگوں کو چیلنج کیا گیا کہ جو کہتے تھے کہ قرآن محمد کا اپنا ہے، بلسان کا، اس کی زبان میں اترا ہے، اس کی زبان کا ہے، لہٰذا اس کو عربی آتی ہے، اسے عربی میں بنا لیا ہے۔ تو اللہ نے ان کو جواب دیا کہ بھائی تمہاری زبان بھی عربی ہے، تم بھی عرب کے باشندے ہو، تم بھی ملک حجاز کے رہنے والے ہو اور تمہاری خاندان قریش کی زبان بھی ہے، تو ایسا کرو نا، فاتو بصورت من مثلہ ہی، اس قرآن کی صورتوں میں سے جو 114 صورتیں ہیں، کوئی چھوٹی سی چھوٹی معمولی صورت بنا کے لے آؤ، چلو تم بھی دکھا دو، پھر تو سمجھ آ سکتا ہے کہ تم بنا سکتے ہو تو یہ بھی بنا لے گا، اگر تم نہیں بنا سکتے ہو تو پھر خاموش ہو جاؤ۔ تو اس لحاظ سے کہا کہ خود فاتو بصورت من مثلہ ہی، کوئی چھوٹی سی چھوٹی صورت بنا کے لے آؤ، اگر خود نہیں بنانے کی صلاحیت رکھتے ہو
تو اپنے علماء کو بلاؤ، اپنے مشائخ کو بلاؤ، اپنے بزرگوں کو بلاؤ، اپنے اکابر کو بلاؤ، اپنے وڈیروں کو بلاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ تمہاری مدد کریں، وہ تمہاری حمایت میں آئے اور وہی تم کو بنا کر دے دیں۔ اگر تم اس موقع میں سچے ہو کہ یہ واقعی کلام محمد کی ہے اور محمد نے بنائی ہے، اس کی تصنیف ہے، اس کے یہ مؤلف ہیں، مصنف ہیں، تو پھر تم بھی ایسا کر کے دکھا دو۔ یہ ان سے کہو کہ اپنے علماء کو کہ بھائی تم بنا کے دے دو۔ آخر میں فیصلہ یہ قرآن مجید نے یہ دیا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ تم آج کر سکتے ہو اور نہ آئندہ کر سکو گے، نہ بنا سکتے ہو اور نہ بنا سکو گے، بلکہ ایسا کرو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اللہ کے عذاب سے ڈرو، پھر اللہ کا خوف کرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی گرفت سے، اللہ کی پکڑ سے ڈرو، پناہ مانگو۔ قرآن کے اوپر یہ الزام نہ لگاؤ اور قرآن والوں کے اوپر بھی الزام نہ لگاؤ کہ یہ ان کی اپنی تصنیف ہے، اپنی کتاب ہے، یہ کتاب اللہ کی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور کوئی ترمیم و تنسیخ کی گنجائش نہیں ہے، اس میں کوئی ناسخ اور منسوخ نہیں ہے اور کوئی تضاد القرآن اس کے اندر نہیں ہے اور کوئی اس کے اندر ابہام نہیں ہے اور کوئی کلمات اس کے مبہم نہیں ہیں اور کوئی بے معنی بے مقصد کلام یہ نہیں ہے۔ یہ سارا ایمانیات کا معاملہ ہے اور یہ ساری اصولی کتاب ہے، اس کی بغیر انسان مسلمان نہیں رہ سکتا، لہٰذا اس پر ایمان لانا یقینی اور قطعی عقیدے کی بات ہے اور اعتقاد میں یہ چیز داخل ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اپنے بڑوں کو بلاؤ، وہ بنا کے لائیں، نہیں تو پھر تیار ہو جائیں۔ کس کے لیے؟ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جہنم کی آگ تیار ہے تمہارے لیے۔ پھر اگر میرے محمد کی ابدیت کا انکار کرو گے، قرآن مجید کا انکار کرو گے، اس کے برابر میں اپنے کلاموں کو لانے کی کوشش کرو گے تو پھر نتیجہ یہی نکلے گا، تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ دنیا کے اندر بھی عذاب آ سکتا ہے، آخرت کے اندر بھی عذاب آئے گا، اس میں تو کوئی شکوک و شبہات کی بات ہی نہیں، گنجائش ہی نہیں نظر آتی ہے۔ بلکہ جس جہنم کی بات کی جا رہی ہے وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن جو ہے وہ آدمی ہیں اور پتھر ہیں۔ آدمی سے مراد کیا ہے؟ آدمی وہ مراد ہیں کہ جن کو معبود بنایا گیا ہے، جن انسانوں کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا بنایا گیا ہے اور وہ اس بات پر خوش تھے اور راضی تھے کہ ہمیں معبود بنایا جائے اور ہم تمہارے معبود ہیں، ہم تمہارے کارساز ہیں، ہم تمہارے نفع نقصان کے مالک مختار ہیں، ہم جو چاہتے ہیں سو کر سکتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اللہ سے کروا بھی سکتے ہیں۔ اگر یہ نظریہ ان کا تھا اور اسی پر وہ قائم و دائم رہے اور اسی کے اوپر مر بھی گئے تو پھر یقینی بات ہے کہ وقودها الناس، دوزخ ایندھن تو وہ بھی بنیں گے، وہ بھی جلیں گے اس کے اندر ہی۔ اور پتھر سے مراد یہ ہے کہ جن کی تصویریں بنائی گئیں، مجسمے بنائے گئے، بت بنائے گئے، جن کے ڈنڈوت کیتا گیا، جن کی پوجا کی گئی، جن کی پرستش کی گئی، جن کے نام کے چڑھاوے چڑھائے گئے، منتیں دی گئیں اور منوتیاں دی گئیں، ان کو بھی عذاب ہوگا اور دکھایا جائے گا کہ دیکھو یہ خود عذاب میں مبتلا، تمہیں کیا چھڑائیں گے اور کیا بچائیں گے؟ جو خود اللہ کی گرفت میں، اللہ کی پکڑ میں آ گئے، وہ تمہیں کہاں سے پناہ دے سکتے ہیں؟ اسی لیے اسے کہا کہ وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، اور یہ جہنم ان لوگوں کے لیے تیار کی ہے جو انکار کرتے ہیں، للکافرین، یہ کفار کے لیے کہا گیا ہے۔ برادران محترم، گزشتہ آیاتوں میں مختصر سا مفہوم جو تھا وہ میں نے ذکر کیا ہے۔ اب اگلی آیت کے اندر وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے اندر دو چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلی چیز تو بشارت دی گئی ہے، خوشخبری دی گئی ہے۔ خوشخبری بھی قرآن مجید دو طریقے کی دیتا ہے، کبھی تو دنیا کی خوشخبری دیتا ہے اور کبھی آخرت کی خوشخبری بھی دیتا ہے۔ دنیا کی خوشخبری یہ دیتا ہے کہ دنیا میں تمہیں یہ انعامات ملیں گے اور یہ اللہ کے احسانات ہوں گے، اللہ کے فضل و کرم ہوں گے،
اور آخرت کے لیے بھی دیتا ہے کہ تمہیں جنت ملے گی اور وہاں تمہارے لیے کیا کیا اللہ کی نعمتیں موجود ہیں وہ ساری تمہارے لیے باعث خوشی ہے، باعث راحت آرام اور سکون کی چیزیں ہوں گی۔ تو یہاں پہ آخرت کی ذکر کی گئی بشارت ہے، وبشر الذین آمنوا، لیکن بشارت خوشخبری ہر ایک کو نہیں ملا کرتی۔ قرآن مجید بشارت ان کو دیتا ہے جن کے پرڑے ایمان موجود ہو۔ جن کے پاس ایمان نہیں ہے اور ایمان کی نعمت سے محروم ہیں اور بدقسمت بد نصیب ہیں کہ ایمان جیسی نعمت ان کے پاس آئی لیکن انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، تو اللہ ان کو خوشخبری نہیں دیتا ہے۔ ہاں، جو ایمان لے آئے، وبشر الذین آمنوا، خوشخبری ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے ہیں۔ بعد میں کہا کہ وعاملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالحہ کے بھی ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ ایمان نام ہے امن کا، سکون کا، عاطفی اور آرام اور سکون کا۔ لڑائی کا، جھگڑے کا، فتنے اور فساد کا نام ایمان نہیں ہے۔ اور ایمان جو ہے اس کا معنی ہے یقین کرنا اللہ کی ہر بات کو، چاہے عقل مانے نہ مانے، سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن ماننا پڑتا ہے اور یقین کرنا پڑتا ہے، اس کے اوپر اعتماد یقین کرنا چاہیے۔ لیکن میرے ایمان پر بھی آدمی انسان خاموش نہ ہو اور خوش نہ ہو کہ میں جی مسلمان ہو گیا ہوں، مومن ہو گیا ہوں، کلمہ پڑھ لیا ہے، اب میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا، نہیں۔ اللہ نے کہا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ کچھ اعمال کی بھی ضرورت ہے۔ ایمان کی تصدیق اعمال سے ہوتی ہے اور اعمال کی مقبولیت جو ہے وہ ایمان سے ہوتی ہے۔ ایمان اور اعمال یہ دونوں آپس میں کیا ہے؟ لازم اور ملزوم ہے۔ اس لحاظ سے اللہ نے پہلے ایمان کو مقدم کہا اور پھر اعمال کو مؤخر کہا۔ ایمان کے بغیر اعمال قابل قبول نہیں اور اعمال کے بغیر میرا ایمان بھی قابل قبول نہیں، یہ آپس میں لازم ملزوم ہے۔ تو اس لیے کہا کہ خوشخبری دیجیے میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام آپ ان لوگوں کو کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح کیے۔ کیا خوشخبری دو پروردگار عالم؟ تو کہا کہ ان لہم جنات تجری، بے شک ان کے لیے میرے ہاں جنات ہیں، بہشتیں ہیں، باغات ہیں، مختلف قسم کے باغات ہیں۔ دنیا کے تمام باغات ان کی نظروں میں ہیچ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے باغات ہیں۔ انسانوں کے باغات میں اور اللہ کے باغات میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اور وہ ایسے باغات ہیں کہ تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ دنیا کے باغوں میں تو 6 مہینے نہریں جاری ہوتی ہیں، 6 مہینے خشک ہو جاتی ہیں، کبھی پانی کی قلت ہو جاتی ہے، کبھی پانی کی فراوانی ہو جاتی ہے۔ لیکن وہاں کے باغات ایسے ہیں کہ جن کے مہینے اندر 12 مہینے پانی رہتا ہے۔ تجری من تحتہا الانہار، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ نہریں جاری ہونے والی ہیں۔ وہ ایسے باغات ہیں، اور اس باغات کے جو پھل ہیں وہ دیکھنے میں تو ایک جیسے نظر آئیں گے، لیکن ذائقے کے اعتبار سے، خوشبو کے لحاظ سے، تاثیر کے لحاظ سے مختلف ہوں گے۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جس وقت بھی، جب کبھی بھی ایمان والوں کو، مسلمانوں کو جنت کے باغات میں سے پھل دیا جائے گا، وہ کھائیں گے، خوشبو سونگیں گے، دیکھیں گے، خوشی کا اظہار کریں گے، مسرت کا اظہار کریں گے اور کہیں گے کہ قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، کہ یار یہ پھل تو ہم نے پہلے بھی کھایا تھا اور یہ تو پہلے بھی دیکھا تھا، پھر یہی لے کر آ گئے ہو۔ تو پروردگار عالم کی طرف سے حکم ہوگا کہ نہیں بھائی، تو کھا کے دیکھو تو سے اس کا ذائقہ کیا ہے، اس کی خوشبو، اس کی تاثیر کیا ہے۔ قالوا ھذا الذی، کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم نے پہلے کھایا تو رزقنا من قبل، وہ تو بھی متشابہ، ملتا جلتا ایک دوسرے سے ہے۔ کہا کہ نہیں، تمہیں پہچان نہیں ہے، شناخت نہیں ہے، تمہاری سمجھ سے باہر یہ چیز ہے، اس کو کھاؤ، استعمال کرو۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا
وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، وہاں تمہارے لیے تمہارے جوڑے بھی ہوں گے۔ تو قرآن مجید نے جس جنت کا یہ نقشہ بتایا ہے یا جن چیزوں کا ذکر کیا ہے وہ انسان کی عقل سے بہت بلند ہے اور ماوراء ہے، کیونکہ جنت ایک ایسی چیز کا نام ہے جو انسان کو نظر نہیں آتی ہے، انسان کی عقل سے، انسان کی سوچ اور فراست سے بالکل پوشیدہ اور مخفی چیز ہے۔ جنت کا ایک ذرہ کیا ہے، ایک قطرہ کیا ہے، اگر وہاں کی کوئی نعمت کا ایک ذرہ بھی زمین پر آ جائے تو ساری زمین کو وہ معطر کر دے گا اور خوشبودار بنا دے گا، حالانکہ ایسی بڑی نعمتیں ہیں اس میں۔ تو اس لحاظ سے کہا کہ وہاں پہ جو تمہارے جوڑے ہیں وہ بھی مطہراتون ہوں گے، پاک، صاف ستھری، جن کے اندر کوئی غلاظت نہیں ہوگی، کوئی بدبو نہیں ہوگی، کوئی پسینہ نہیں ہوگا، کوئی حیض و نفاس کی بیماری نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ازواج مطہرات پاکیزہ ہوں گی، اور ہر لحاظ سے تمہارے لیے تمہاری خدمت گاہ، تمہارے تابع دار بھی ہوں گے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یاد رکھو کہ جنت ایسی جگہ ہے کہ ایک دفعہ جو داخل ہو جاتا ہے پھر اس کا جی نہیں کرتا کہ میں وہاں سے میں نکل آؤں۔ تو اللہ پاک فرماتے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہم اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رکھیں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت ہی میں رہے گا۔ تو برادران محترم، قرآن مجید کی ان تمام آیاتوں کو سامنے رکھا جائے اور خلاصہ کا نتیجہ نکالا جائے تو یہی نظر آتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ کتاب بھی آخری، نبی بھی آخری، اس کا پروگرام بھی آخری، اس کا مشن بھی آخری، اس کی ہر بات آخری ہے، لہٰذا اس کے ہوتے ہوئے، اس کی موجودگی میں کسی اور انسان کا قول، کسی انسان کا فعل، کسی انسان کا عمل، کسی انسان کا کردار ہمارے لیے مشعل راہ نہیں بن سکتا جب تک وہ قرآن کے مطابق نہ ہو، جب تک میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق نہ ہو۔ اگر اس کے مطابق ہے تو اس کو تسلیم کر لیا جائے اور مان لیا جائے، اگر قرآن اور اسوہ رسول کے مطابق بات کر رہا ہے تو اس کو سر آنکھوں پر رکھا جائے، اس کی عزت آبرو کی جائے، اس کا احترام کیا جائے۔ اگر قرآن و سنت کے خلاف بات کر رہا ہے تو اس کو ٹھکرا دینا چاہیے، اس کا انکار کرنا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔